الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اتنی آواز سے پڑھیے کہ کوئی ہمارے قریب سے گزر جائے تو اس شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد جو ہے وہ درودی ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ کو. یہ مسجد جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ہے، اور یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر حضور کے غلام بیٹھے ہوئے، دنیا کے غلام نہیں بیٹھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد درس محرم الحرام کا سلسلہ رب العزت کی فضل و توفیق سے جاری و ساری ہے. یکم محرم الحرام کا آج 8ویں محرم الحرام لگ چکی ہے. آج ہمارا 8واں درس ہے، اور آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے. اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ کئی مسائل جو ہمارے دماغ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں یا جن کا ہم شکار ہوئے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے. آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا. جب آپ کی بھرپور توجہ یہاں پر رہیں گی تو مسائل وہ حل ہو جائیں گے، اور جو باتیں ذکر کرنے کی ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ان کے صدقے ہیں حل ہو جائیں گی. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ائمہ اہل بیت اطہار یعنی 12 امام پاک کے حوالے سے ہے کہ ان 12 امام پاک کو اللہ نے کیسی شان و عزت اور کیسے خصائص عطا فرمائے. بول دیجیے ایک مرتبہ سبحان اللہ. آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. میں آخر میں ان کی فضیلت ظاہر کروں گا کہ یہ جو نام ہے اس ناموں کی برکت کیا ہے. ان کی شان تو الگ ہے، صرف نام ہی کی برکت دیکھ لیا تو وہ اس کا کیا مقام. اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کے اندر جو ائمہ اہل بیت ہیں جن کو 12 امام پاک کہا جاتا ہے، ان کو کئی خاصے، کئی عزتیں، کئی شان و شوکت عطا فرمائی. ان کے حوالے سے سب سے پہلے ابتدائی بات یہ سماعت فرما لیجیے، بھرپور توجہ رکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کا ان کے حوالے سے نظریہ کیا ہے، ان کے حوالے سے عقائد کیا ہے. یہ سنیے گا ضرور، قریب قریب آ جائے تھوڑا سا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، میری بات کرنے میں آسانی ہو جائے. ان کے حوالے سے نظریہ کیا ہے اور ان کے حوالے سے عقائد کیا ہے. یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ. دونوں میں فرق ہے، ٹھیک. ایک ہے معصوم، ایک ہے محفوظ. معصوم اس شخص کو کہتے ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم جو ہیں وہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور جتنے بھی فرشتے یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، وہ صحابہ ہوں، وہ تابعین ہوں، وہ تبع تابعین ہوں، وہ غوث ہو، وہ اقطاب ہو، وہ ابدال ہو، وہ معصوم نہیں ہو سکتا. ہاں محفوظ ضرور ہو سکتا ہے. محفوظ اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن رب حفاظت فرما لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ رب حفاظت فرما لیتا ہے، یہ عقیدہ ہے. تو ان کے حوالے سے نظریہ کیا ہے؟ ان کے حوالے سے سب سے پہلے بات یہ ہے
12 اماموں کے اندر کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہے، پہلا کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ 12 جو امام ہیں یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے؟ یہ عقیدے بتائے جاتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کون بتاتا ہے، صرف آپ کو عقیدے کی تصریح کر رہا ہوں کہ ہمارے بات سمجھ میں آ جائے کہ معصوم کون ہے اور کیا یہ انبیاء سے افضل ہے، ایسی کوئی بات نہیں، نہ یہ معصوم ہے اور نہ ہی تمام انبیاء سے، تمام کے بلکہ کسی بھی نبی سے افضل نہیں۔ تیسری بات، اہل سنت کا یہ نظریہ ان کے حوالے سے، اور اہل سنت کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ یا تو قرآن مجید سے ہوتا ہے یا حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ یا تو کتاب اللہ سے حل کیا جاتا ہے، وہ یا تو پھر احادیث طیبہ کے اندر جو وارد ہے اس سے حل کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے تیسرے حوالے سے ان کے اندر کہ یہ کہنا کہ جتنی بھی ولایتیں، تمام ولایت انہی کے اندر منحصر ہے اور کسی شخص کو نہیں ملی، یہ محض باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یا یہ کہنا کہ جملہ کائنات کے اندر انہی 12 امام کے اندر ولایت منحصر ہے، اہل بیت میں سے کسی فرد کو یا کائنات میں سے کسی فرد کو ولایت نہیں مل سکتی، یہ بھی بات باطل ہے۔ یہ عقیدے بیان کیے جاتے ہیں اور یہ درست نہیں، جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ یہ ابتداءً ذکر تھا، بلکہ میں امام اہل سنت کا یہاں پر ایک شعر پڑھوں گا کہ امام اہل سنت اشیاء امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ نے معاملہ حل فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو بولو سنیو تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے معاملہ حل فرما دیا۔ اگر عین نور پر ہی بات کی جائے نا تو معاملہ بہت طویل ہو جائے گا، صرف اس شعر کو سمجھ لیجئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آج انہی 12 اماموں میں سے کئی ایسے کہ جن کا ہم نے تذکرہ کر چکے الحمدللہ عز و جل۔ بعض وہ تھے کہ ہمارے درس محرم الحرام کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سیرت مقدسہ پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت مقدسہ پر بھی گفتگو کی۔ آج آگے چلتے ہیں جن کا تذکرہ رہ چکا ہے، انہی میں سے ایک ہیں جن کا نام ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، بولے سبحان اللہ، یہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام ہے علی، کنیت ابو محمد، لقب 2 ہیں، ایک ہے سجاد، ایک ہے زین العابدین، بولے سبحان اللہ۔ لقب 2 ہیں اور لقب اتنا مشہور ہوا کہ وہ نام پر ہی غالب آ گیا، اسی وجہ سے آپ کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ورنہ آپ کا لقب، ورنہ آپ کا جو نام ہے وہ امام علی بن حسین ہے، یہ نام ہے آپ کا، لیکن لقب اتنا مشہور ہے کہ وہ نام پر ہی غالب آ گیا۔ میں سب سے پہلے لقب کا ذکر کرتا ہوں، کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہاں پر لقب ہوا زین العابدین، اس کا معنی ہے عبادت کی زینت۔ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا عبادت کے اندر کہ جب رب کے عبادت کیا کرتے تھے تو جب باپ کی وراثت تو انسان کو ملتی ہی ہے نا، کہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کی طرف بھی اگر نظر دوڑائیں، آپ کے پاؤں میں جو تیر گھس گیا، آپ کے اصحاب نے مشورہ کیا یار ایسے نکالیں گے جن کو تکلیف ہوگی، توجہ سبھی حضرات کی۔ فرمایا کس طرح ان کے تیر کو نکالا گیا تھا؟ فرمایا نماز عصر، یا نماز وہ ادا فرما رہے تھے، غالباً نماز عصر تھی یا کوئی اور نماز تھی، نماز ادا فرما رہے تھے، فرمایا ان کا نماز میں تیر نکالیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی جو پوری لو جو ہوتی تھی یا پورا ان کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ رب کی طرف ہوتا تھا، دنیا سے بالکل ہٹ جایا کرتے تھے۔ فرمایا اسی وقت ان کا تیر نکالیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز ادا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ قیام کی حالت میں تھے، قراءت کر رہے ہیں، آپ کے اصحاب نے اس تیر کو نکال لیا، نماز مکمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یار ابھی تو تیر لگا ہوا تھا، اب کہاں گیا؟ اصحاب نے بتایا، فرمایا ہم نے تیر ہٹا لیا اور آپ کو تکلیف بھی محسوس نہ ہوگی۔ تو اب بتائیے وہی جد امجد نے جو کام کیا تھا، اب وہ اس کی وراثت نہ آئی تھی، جو بابا جان دین بچانے گئے تھے اس کی پھر عبادت کا ذوق اور لذت نصیب نہ آئے گی؟ کہتے اتنی عبادت کا کام تھا
ایک رات کو عبادت عطا فرما رہے تھے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. میں صرف مختصر سا ذکر کروں گا ان کے بارے میں، کیونکہ اور بھی ائمہ ہیں جن کے بارے میں مجھے تذکرہ کرنا ہے. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ آپ نماز ادا فرما رہے رات کو، شیطان آیا سانپ کی شکل میں، اوپر سے آیا، جیسے آپ کے منہ کے قریب آیا، ہونا تو چاہیے آپ ہٹ جاتے. فرماتے نماز ہی کی طرف توجہ دی، دیکھا ہی نہیں اس کی. وہ بڑا اثر ہوا، یار سانپ ہے، کچھ نہیں ہو رہا ان کو. وہ گھومتا رہا، آپ نے پھر توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ اس نے آپ کا انگوٹھا مبارک اپنے منہ کے اندر دے دیا، اس کو کاٹنے لگا. شدید تکلیف آپ کو ہوئی، پھر بھی نماز نہ پڑھی. بولو یا سبحان اللہ. سنیو آج ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مچھر یہاں پہ کاٹ لینا تو 3 مرتبہ جب تک ہاتھ نہیں لگائیں گے، 4 مرتبہ جب تک اس کو کھجا نہ لیں گے، تو جب تک ہم ہٹیں گے نہیں، جب تک ہم اس جگہ پر 3 یا 4 مرتبہ یا اچھی طریقے سے جب تک وہ آرام نہ آ جائے نا، اس وقت اپنا ہاتھ نہ ہٹائیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا عالم دیکھیے. توجہ سبھی حضرات کی، کوئی سو تو نہیں رہا، کوئی زبردستی بھی نہیں بیٹھا ہوا، سارے آرام سے بیٹھے ہوئے نا. سیدنا امام اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کے پیچھے پیٹھ مبارک پر شہد کی مکھی نے ڈنک مارا، اور ڈنک بھی ایسا ہوتا ہے جب لگ جائے تو انسان کو پتہ چل جاتا. فرمایا ایک مرتبہ ہاتھ نہ اٹھایا. نماز مکمل فرما لی، توجہ ہے، نماز مکمل فرما لی. قمیص آپ کی ہٹائی گئی، آپ کے جو شاگرد رشید تھے انہوں نے قمیص ہٹائی. فرمایا ڈنک گنے گئے، ڈنک کی جو تعداد تھی وہ 14 تعداد تھی. ایک مرتبہ بھی نہیں ہٹے نماز سے. فرمایا حضور آپ کو اتنے ڈنک لگ گئے، اور آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز توڑ دی. نماز توڑنے کی اجازت بھی ہے یہاں پر، ایک تکلیف پہنچی جا رہی ہے انسان کو، کوئی تکلیف ہے تو توڑ سکتا ہے. تو فرمایا حضور آپ نے اپنی نماز کیوں نہ توڑی؟ فرمایا یار بات اتنی تھی، توجہ ہے، اللہ کرے جملہ دے رہا ہوں، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کہ رہے بات اتنی سی تھی کہ میں رکوع میں پڑھ رہا تھا آیت مبارکہ، مجھے چس آ رہی تھی، لذت نصیب ہو رہی تھی، بس میرا دل چاہ رہا تھا یہ رکوع مکمل ہو جائے پھر میں رکوع میں چلے جاؤں. فرمایا بس رکوع مکمل کرنا تھا، میں نے رکوع کر لیا اور یہ 14 دن تمہارے سامنے ہے. کہتے نماز نہ توڑی، یہ قرآن کی لذت تھی. بالخیر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سجاد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب کاٹا گیا شدید تکلیف ہوئی، نماز نہ توڑی، مکمل فرما لی نماز. نماز مکمل کرنے کے بعد دوسری طرف توجہ کری، سانپ کی طرف. جیسے ہی توجہ کری، وہ جو نظر عالم تھی وہ جب اس کی طرف پڑی، سمجھ کے شیطان تھا، پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ، دھواں بن کر اڑ گیا. کہتے ہیں یہ دھواں بن کر اڑنا تھا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی وجہ سے. آپ کے اوپر غیب سے آواز آتی ہے، فرمایا یا زین العابدین یا زین العابدین یا زین العابدین. اسی وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا زین العابدین. اگر یا کے حوالے سے ہٹایا دیا تو زین العابدین ہو جائے گا، یا حرف ندا ہوتا ہے. تو زین العابدین آپ کا لقب اسی وجہ سے پڑ گیا. بلکہ اتنا آپ کے نماز کے اندر اتنا شغف تھا آپ کا. ایک مرتبہ آپ کے بیٹے سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے. شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں چھوٹی حالت میں تھے، کنویں کے اندر گر گئے، اور کنواں بھی گہرا تھا کہ کوئی اصحاب پکڑ کے نکال لے. فرمایا کسی کے اندر ہمت ہی نہ تھی، اور اس وقت کوئی ایسی چیز بھی موجود نہ تھی جس نے کھینچ لیا جائے. کیونکہ کافی گہرا کنواں تھا، اس کے اندر گر چکے ہیں، بلکہ گرنے کا نہیں تشریف لے جا چکے، کیونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں، تشریف لے جا چکے ہیں. سیدنا امام زین العابدین نماز ادا فرما رہے ہیں، لوگوں نے آوازیں دی یا زین العابدین آپ کے بیٹے نیچے تشریف لے کر آ چکے ہیں، آپ آ جائیے. کوئی توجہ نہیں، آواز لگاتے رہے، کوئی توجہ نہ دی. نماز مکمل کی، ایک شخص آپ کے پاس آیا، حضور آپ کافی دیر سے آواز لگا رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے. توجہ ہے سبھی حضرات کی. کہتے حضور آپ کے اتنی دیر سے آواز لگا رہے ہیں، آپ سن نہ رہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے تو آواز ہی نہیں آئی.
کہتے ہیں حضور آپ کے بیٹے نیچے تشریف لے کر آ چکے کنویں کے اندر، آپ جاتے ہیں، آپ نے کہا کوئی نکال لے؟ فرمایا حضور گہرا کنواں ہے، حضور گہرا کنواں ہے، کون نکالے گا؟ آپ نے بس اتنی سی بات کون نکالے گا؟ فرمایا آج امام باقر کا باپ زندہ ہے، امام باقر کا باپ زندہ ہے۔ کہتے ہیں آپ نے کیا کرا؟ آپ نے بس سیدھا ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالا۔ فرمایا یہ ہاتھ ڈالنا تھا، بیٹے کو اوپر کھینچ لیا، باہر نکال لیا۔ ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، اتنا گہرا کنواں تھا، سنیے ترجمہ، اس بات کو توجہ رکھیے گا۔ کہتے اتنا گہرا کنواں تھا اور امام نے اپنا ہاتھ ڈالا، بیٹے کو کھینچ لیا، بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آ رہی، عقل میں محال ہے کہ ایسی چیز ناممکن ہے کہ ہاتھ سے کھینچ لیا، اتنا گہرا کنواں تھا۔ یہی کرامت ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے جو نماز کے اندر اتنا شغف تھا، عبادت کا اتنا شغف تھا۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے السجاد، اس کی وجہ سن لیجیے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ آپ سبھی حضرات کی، یہ اماموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یار سنیو، بولو سبحان اللہ۔ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سے ہی بتا رہا ہوں، آخر میں نے ان کی فضیلت بتایا تھا، جب ان کی فضیلت صرف ان کے ناموں کی بتاؤں گا آپ افسوس کریں گے یار ہم نے ان کا تذکرہ توجہ سے کیوں نہیں سنا، ہم تو اس وقت سو رہے تھے، یعنی ان کا توجہ سے ہم تذکرہ سنتے ہیں، یہ ہستی کیا ہے؟ انشاءاللہ آخر میں ذکر کروں گا ان باتوں کو۔ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں السجاد کی وجہ، یہ وجہ تسمیہ تھی کہ میرے والد محترم جب بھی رب کی نعمتوں کا شکر ادا فرماتے سجدہ ریز ہو جاتے، فرماتے ہیں جب بھی دو شخصوں کے درمیان صلح فرماتے تو فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتے، جتنے بھی معاملات ہوتے کہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ حل ہوتا رب کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ سجدہ ریز ہو جاتے۔ فرمایا اللہ نے یہ سجدہ ریز ہونے کے صدقے ان کے جتنے بھی اعضاء سجدہ تھے، اعضاء سجود تھے، سب پر بلکہ تمام پر سجدے کا نشان بنا دیا تھا۔ یہ ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ذات مقدسہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ شہر بانو، کون ہے؟ شہر بانو، اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے، کون ہے؟ یہ شاہ ایران کی بیٹی تھی۔ شاہ ایران ایک بڑا ہی بادشاہ تھا، خلافت فاروقی کے اندر اس کو حملہ کیا گیا اور وہاں سے ان کو قید کر کر شہر بانو کو لایا گیا، حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور ان کو آزاد کر کر آپ کے نکاح میں دیا گیا۔ اللہ کرے ایک جملہ دے رہا ہوں، میری زبان پر آسان ہو جائے اور آپ سب اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل بیت پاک کے اندر اور صحابہ کے اندر محبت کتنی تھی۔ فرمایا یہ آزاد کرنے والے اور نکاح کروانے والے اور نکاح کا خطبہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم کی ذات مبارکہ تھے۔ یہ فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا سیدنا امام حسین کا شہر بانو سے۔ ان سے جو اولاد ہوئی وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہوئی، اور سیدنا امام زین العابدین یہ کربلا کے میدان میں گئی بھی لیکن شدید علالت کی وجہ سے آپ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ وجہ حکمت یہ تھی کہ نسل مبارک حسینیوں کی چلانی تھی وہ زین العابدین سے چلانی تھی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی آج حسینی سید ہیں ان کو تو ذکر فاروق اعظم زیادہ کرنا چاہیے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو سیدنا امام زین العابدین جو پیدا ہوئے ہیں وہ انہی کے نکاح سے، یعنی کہ جو آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھایا تھا شہر بانو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں جب ہوا تو ان سے جو پیدا ہوئے سیدنا امام زین العابدین ہوئے۔ تو آج جتنے بھی حسینی سید ہیں یہ سارے زین العابدین کے صدقے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ آج جتنے بھی حسینی سید ہیں ان کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ شان فاروق اعظم زیادہ بیان کیا کریں، شان فاروق اعظم زیادہ بیان کیا کریں۔ یہ حدیث سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ جب مجھے بتائیے کہ ان کا یہ عالم ہو عبادت کے اندر اور بیٹے سید الشہداء کے ہوں تو پھر بتائیے کرامت کا عالم کیا ہوگا؟ کرامت کیسی ہوگی؟ صرف ایک ذکر کر دے تو کیونکہ مختصر تعارف کرنا تھا مجھے۔ کرامت کا یہ عالم تھا، وہاں کے ایک بادشاہ نے عبد الملک بن مروان نے
وقت کا حاکم بادشاہ تھا، اس نے آپ کو قید کر دیا، قید کر کر بیریوں میں لے لیا۔ زہری آپ کے پاس آیا، بعض کو امام زہری پڑھتے ہیں لیکن ہم کو زہری پڑھیں گے۔ زہری آیا اور زہری نے آ کر آپ کی بارگاہ میں آیا اور رونے لگا، حضرت آپ کو یہ بیڑیاں باندھ دی گئی، آپ نواز رسول ہیں، آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں، آپ کو یہ بیڑیاں باندھ دی گئی، بیڑیاں باندھ دی گئی گلے کے اندر، ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر، یہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ کہتے ہیں پاؤں باندھ دیے گئے۔ سیدنا امام زین العابدین کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں یہ جو بیڑیاں جو ہیں ہمیں کوئی اس کا فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ تو ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ بولو نا یار، سنیے سبحان اللہ، یہ تو ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی مزے والی کرنے والا ہوں میں، اگر آپ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں یہ تو ہمیں آخرت کی بات کرنے والی ہے، ورنہ ہمارے لیے کیا پریشانی ہے۔ وہ جو بیڑیاں ہوتی تھی اس وقت وہ تالے سے بند کی جاتی تھی اور ایسی چیزوں سے بند کی جاتی تھی جس کی چابی وغیرہ یا جو چیز کھولنے کی ہوتی تھی وہ بادشاہ ہی کے پاس ہوتی تھی یا وزیروں کے پاس ہوتی تھی۔ فرمایا زہری کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہے تو ابھی کھول سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ایسے ہاتھ پھیرا، فرمایا وہ زنجیریں خود بخود نیچے گر گئی، ایسے ہاتھ پھیرا خود بخود گر گئی۔ یہ کرامت کا عالم، یہ سیدنا امام زین العابدین کی ذات مقدسہ ہے۔ ایک مرتبہ اب مجھے بتائیے کہ سیدنا امام زین العابدین کیا انہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ پایا؟ فاروق اعظم، کیونکہ یہ آئے بعد میں، فاروق اعظم کا بھی نہیں، تو پتہ چلتا ہے اب ان کے دل میں محبت کتنی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، چند عراقی آپ کے پاس آئے، عراق سے کئی شخص آئے، اور انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں کچھ ایسے کلمات کے جو گستاخی والے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ جلال میں آ گئے، بلکہ بردبار میں آپ نے صبر کیا، آپ نے جوابات کہے اس سے، آپ نے فرمایا کہ تم مہاجرین اول میں سے ہو کہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تم ان میں سے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم تو حضور اس میں سے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ تم انصار میں سے ہو کہ جنہوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا قبل فتح مکہ والے اور بعد فتح مکہ والے اس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، تم ان سے ہو؟ میں نے حضور ان میں سے بھی نہیں ہم۔ آپ نے کسی بات کی، کہتے کہ تم ان میں سے ہو جن کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا یقولون ربنا فاغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے، ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ فرمایا ان کے بارے میں کہ تم ان میں سے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، توجہ رکھیے گا، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال کے اندر آ گئے۔ فرمایا نہ تم پہلے والوں میں سے ہو، نہ انصار میں سے ہو، نہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نہ اس کا تم مصداق بنتے ہو۔ فرمایا تم ہو کس میں سے؟ اٹھو یہاں سے، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہاری یہاں پہ شان اوقات کیا ہے کہ تم ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ غز کی زمانے تم نے نکالی ہوئی ہیں۔ آپ جلال کے اندر آ گئے، فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ۔ یہ میں حوالہ دینے کے تیار ہوں کہ انہوں نے اس طرح گفتگو کی، چلے جاؤ، اٹھ جاؤ۔ یہ انسان اسی کے بارے میں کرتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، انسان کو جن سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ دالی کس نے محبت، دالی کس نے محبت؟ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذات مقدسہ، یہ ہوتی ہیں ہستیاں جو اپنے بیٹے کو یہ سکھاتی ہیں۔ بلکہ روایتوں کے اندر اتنا بیان کیا گیا، میں اس بات کو ذکر کر کے پھر دوسرے کی طرف چلوں گا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا، فرمایا ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر، فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کیا گیا، آپ نے شاید ان کا وہی مرتبہ ہے جو تھا، مصع ان کا وہی مرتبہ ہے جو تھا۔ فرمایا بات سمجھ نہیں آئی، کہا سمجھا کر رہوں گا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، فرمایا بات یہ ہے ان کا جو درجہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، توجہ ہے، توجہ ہے، فرمایا ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ کل بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ تھے، آج بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جنتی جنت،
जन्नती या गौसिया। तो फरमाया वो जो उनका कल रुतबा था, कल ही मुस्तफ़ा के साथ थे, आज ही वो मुस्तफ़ा के साथ मज़ार के अंदर है। ये इनका मर्तबा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इधर एक बात साबित करना चाहता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, सिर्फ बात साबित करना चाहता हूँ। इन लोगों से पूछा जाए, हज़रत आप घोड़े को चूमते क्यों हैं? आप घोड़े को चूमते क्यों हैं? चूमते हैं लोग, क्यों चूमते हैं? इससे पूछा जाए, कहते हैं इस वजह से चूमते हैं हम कि ये इसके ऊपर इमाम हुसैन ने सवारी की थी। किसने सवारी की थी बोलिए? इमाम हुसैन ने सवारी की थी। हमने कहा ये तो उसमें से है नहीं, वो घोड़ा कहाँ पर, ये घोड़ा कहाँ पर, वो कहाँ, ये कहाँ? कहते नहीं उसकी नस्ल में से, उसकी नस्ल में से। हमारे आका भी उलमा ने इसी बात का जवाब दिया। तवज्जो से भी हज़रात की जवाब दे दूँ, सुनेंगे सारे, तवज्जो के साथ सुनिएगा, कोई लब खामोश ना रहे। आपका जवाब जो है जवाब सुने। अगर आपका दिल बाग़े मदीना ना हो जाए और सैयदना फारूक आज़म और अबू बकर की शान ज़ाहिर ना हो जाए। कहते हैं कि उसकी नस्ल में से तो नहीं है, ये उसमें से तो नहीं है जो पहले था। तो मैंने उसकी नस्ल में तो है, ये घोड़ा उसी नस्ल में से जिसको हम चूमते हैं। अच्छा फरमा फिर हमारा भी जवाब सुनो। फरमाया उलमा ने इसका जवाब दिया, फरमाया जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो ज़ात थी कि जिन्होंने घोड़े पर सफ़र किया, वो क़यामत तक के लिए तुम्हारे नज़दीक, हमारा अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हारे नज़दीक वो जो घोड़ा था वो क़यामत तक के लिए अफ़ज़ल व आला हो चुका है। मुझे बताइए, जब सैयदना इमाम हुसैन लजपाल का यह आलम है कि वो एक घोड़े पर सवार होते हैं और वो क़यामत तक अफ़ज़ल व आला हो जाती है, तो जिस पर नाना सवारी करे सिद्दीक़ अकबर की ज़ात का आलम क्या होगा? हिजरत की रात जब हुजूर ने जिस पर सवारी की तो वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात का आलम क्या होगा? नवासो तो बाद में आता, नाना पहला आता है। बात समझ में आ रही है? इनकी सिद्दीक़ और सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहहुल करीम, अल्लाह ने कई शानें अता फरमाई। तो ये थे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी ज़ात के बारे में ये मुख्तसर सा मैंने तारुफ़ बताया। कई चीज़ें थी जिसमें से मैंने चुन चुन कर आपकी बारगाह में मोती दिए। अल्लाह करे हम इन चीज़ों को ख़ुद भी याद कर लें, दूसरों तक भी पहुँचा दें। दूसरे इमाम हैं, सबका तज़किरा नहीं करूँगा क्योंकि वक्त की गुंजाइश नहीं है। बाज़ लोग कहना यार सबका बारों का तज़किरा करें, चल भाई चप्पल उठाओ और चलें, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 का तज़किरा करूँगा क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, और अगर मैं तज़किरा किया तो तकरीबन 12 से 1 तो बच जाए, क्योंकि इनकी शान ये है, हम तो चुन चुन के कर रहे हैं। इनकी शान ये है कि वक्त ख़त्म हो सकता है लेकिन इनकी शान ख़त्म नहीं हो सकती। ये आलम है, रब ने इनको ये शान व शुक़्र अता फरमाई है। दूसरे इमाम है सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा है। सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर ये बड़े साहिबज़ादे हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, जो कि इमाम बने। इनकी ये ज़ात थी, आपका नाम है मोहम्मद और आपका लक़ब है अल बाक़िर, और ज़्यादा मशहूर अल बाक़िर के नाम से। सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, दोनों नाम से आप ज़्यादा मशहूर हैं। सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर को भी अल्लाह ने कई शान इज़्ज़तें ख़साइस अता फरमाए। वो इस तरह कई शान इज़्ज़तें और ख़साइस और तहारत इस तरह अता फरमाई इनको कि आपको इल्म दीन, सुनन और इल्म कुरान इतना दिया गया, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आज तक इनका मिसल कोई ज़ाहिर नहीं हुआ, इतना इल्म दिया गया। मिसाल दे दो, फरमाते एक मैदान अराफात में लोग खच के लिए जमा थे, सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर भी आए हुए थे। फरमाते मैदान अराफात में लोगों की तादाद उस वक्त जो थी वो 30,000 लोगों की तादाद थी। 30,000 लोग आए हुए थे। फरमाते हर एक ने अपना सवाल किया। 30,000 लोग, सवाल कितने हो गए? 30,000 सवालात मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, एक ही मसाइल के ऊपर नहीं, कहते हैं मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर। तवज्जो है, कहते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर 30,000 लोगों ने 30,000 सवालात किए। फरमाते इमाम मोहम्मद बाक़िर से सवाल किए जा रहे थे, अल्लाह ने शान अता फरमाई थी कि सवाल किए जा रहे थे, उनका हल भी अता फरमाए जा रहे थे। 30,000 सवालों के उसी वक्त जवाब अता फरमाए थे। 30,000 सवालों के जवाब उसी वक्त अता फरमाए थे। ये सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے، بلکہ میں آپ کی شان، آپ کی فضیلت کو اس حدیث مبارکہ سے ظاہر کروں گا۔ اس کو سنن نسائی نے بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، توجہ رکھیے گا ان باتوں پر، عقیدہ ثابت ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں، جن کے پاس سیدنا امام محمد الباقر کے پاس، کہتے ہیں آپ کو حضور نے سلام کہا ہے، بولو نا یا سبحان اللہ، آپ کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عطا فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور تو وصال پا چکے ہیں، اے جابر کیا ہو چکا ہے، اے جابر کیا ہو گیا تمہیں، حضور تو وصال پا چکے ہیں، تو تم ایسی باتیں ہی کرتے ہو، حضور نے کیسے سلام ان کو پہنچا دیا؟ فرمایا صحابیوں بات یہ ہے کہ سیدنا میں جو ہوں جابر، میں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں تھے اور کھیل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی طرف ایک نظر فرمائی، توجہ ہے، طرف آپ نے نظر فرمائی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا، اے جابر یہ حسین ہے، اے جابر یہ حسین ہے، اس کے یہاں پر ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہے علی۔ بولو یا سبحان اللہ، بولو یا سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ کیا تھا؟ اس وقت تو آئے نہیں تھے، اس وقت تو امام حسین خود چھوٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کے یہاں پر ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا علی۔ فرمایا اس علی کے یہاں پر بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد رکھا جائے گا، اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ فرمایا حضور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر تمہاری ملاقات محمد الباقر سے ہوگی، اس کو میرا سلام کہنا۔ صحابہ رسول نے یہ نہ کہا حضور میں زندہ رہوں گا، حضور اتنی دیر میں زندہ رہوں گا۔ فرمایا نہیں، سوال نہ کہ پتہ حضور نے فرما دیا تو اب ہماری زندگی طویل ہی ہے۔ بولو یار سنی سبحان اللہ۔ فرمایا ہماری زندگی طویل ہی ہے، سوال ختم سارے۔ کہتے ہیں کہ جب میں آیا آپ کی بارگاہ میں، امام محمد الباقر کی بارگاہ میں، فرمایا ماجرا یہ تھا کہ حضور نے ایک امانت دی تھی، اس امانت کو آج ادا کر رہا ہوں۔ یہ امانت کی سلام پہنچانا، کہتے ہیں حضور کی امانت تھی، آج ادا فرما رہا ہوں، اور حضور کا جو قول تھا ہمیں پتا تھا ویسے ہی سچ ہونا ہے، اور آپ مل گئے، جسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور نے آپ کو سلام عطا فرمایا ہے۔ یہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے، اللہ نے آپ کو بھی کئی شان عزت عطا فرمائی، کئی آپ کرامتیں عطا فرمائی۔ ایک کرامت آپ کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے جس کو کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب بیان فرماتے ہیں، توجہ ہے بیان کر دوں، کوئی سو تو نہیں رہا نا۔ کشف المحجوب کے اندر بیان فرماتے ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بیٹے سیدنا امام محمد الباقر کے بارے میں آتا ہے، کہتے بادشاہ وقت نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اس نیت سے بلایا تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آپ دربار کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی دربار کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو بلایا گیا تھا، آپ کو تو نہیں معلوم تھا کس وجہ سے بلایا گیا، کہتے نیت تھی قتل کی، اس نے آپ کو بلایا، جیسے ہی بلانا تھا اس نے آپ کو تحائف دیے، وہ کہتے ہیں آپ جائیں، کہتے ہیں آپ جائیں۔ اب توجہ طلب بات ہے آگے کی جو کہ فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ سیدنا امام محمد الباقر وہاں سے جاتے ہیں، درباری جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بادشاہ تم کہتے ہو تم ان کو قتل کرنے والے تھے، تم نے قتل نہ کیا۔ فرمایا ان کی شان تو میں نے ابھی دیکھ لی ہے کہ جب یہ ہمارے دربار میں داخل ہو رہے تھے، فرمایا ان کی سیدھی جانب بھی الٹی جانب بھی اللہ نے شیر مسلط فرما دیا۔ فرمایا وہ شیر مجھے دھمکی دے رہا تھا، فرمایا تمہیں نظر نہیں آیا، اس نے مجھے دھمکی دی، فرمایا تم نے اگر ایک نظر بھی ان کے طرف بری لگائی نا تجھے قتل کر دیں گے یہاں سے۔ کہتے ہیں میں ایسوں کو ماروں گا، ایسوں کو شہید کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے تائب دے کے بھیج دیا، معاملہ پورا نمٹا دیا۔ یہ شان سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ امام ہے کہ اللہ نے ان کو بھی شان عطا فرمائی۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے، آخری بات میں ان کی تذکرہ کر دوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کون کون جانتا ہے؟ سارے جانتے ہیں نا،
تو بولو نا یا سبحان اللہ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے، اور یہ وہ ہستی تھی اگر توجہ فرمائے، یہ صدیقی بھی ہے، یہ حسینی بھی ہے، یہ صدیقی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ آپ کی والدہ ام فروہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرپ ہوتی ہیں، اس سلسلے کے اندر آپ صدیقی بھی کہلاتے ہیں، آپ حسینی بھی کہلاتے ہیں، یعنی جو آپ سے بھی سلسلہ چلا ہے تو وہ صدیقی بھی کہلاتے ہیں، وہ حسینی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی کئی شانیں اور عزتیں، کئی کمالات عطا فرمائے۔ آپ کے شاگرد جو تھے، نام لے رہا ہوں، نسبت والے جانتے ہیں، اور ایسا نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ لب خاموش نہ رہے گا، کشف الائمہ، سراج الائمہ، کشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ ان کے شاگرد رشید ہیں۔ بلکہ سیدنا امام اعظم فرماتے ہیں لولا سنتانی حلق النعمان، فرمایا اگر امام اعظم آج نعمان بن ثابت کو اگر سیدنا جعفر کے 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت تھی، ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 45 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے تھے۔ یہ شاگرد کا عالم ہے، مجھے پتا استاد کا عالم کیا ہوگا پھر۔ اور شاگرد کا یہ عالم ہے کہ آج سب سے بلند ان کا نام آتا ہے ائمہ میں، امام اعظم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ شاگرد کا علم ہے، اور صرف 2 سال میں یہ علم سیکھا تھا۔ اگر 2 سال کا یہ علم ہے، مجھے بتائیے کہ پھر امام جعفر کا علم کیا ہوگا، امام جعفر صادق کا علم کیا ہوگا۔ یہ شان اللہ نے عزت خصائص آپ کو عطا فرمائے تھے۔ آخری بات میں سمیٹ رہا ہوں ان گفتگو کو، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں اللہ نے عطا فرمائی تھی آپ کو۔ آپ حج کے لیے چلے تھے، ایک شخص آیا جبل ابی قبیس میں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، کپڑے بھی ایسے ہی تھے، کوئی ایسے ہی معمولی شخص لگ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں وہ مانگ رہے تھے رب سے، رب مجھے انگور عطا فرما دے، مجھے چادر عطا فرما دے، اور جو کپڑے وہ عطا فرما دے۔ کہتے ہیں یہ چیزیں مانگ رہے تھے، کہتے ابھی دعا جو تھی وہ مکمل بھی نہ ہوئی تھی، اور چہرے پر ہاتھ ملے بھی نہ تھے، اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا فرما دی۔ توجہ نہ فرمائی، آپ نہیں فرمائی۔ اگلی بات سنیے، وہ شخص کہتا ہے، فرمایا میں نے خدا کی قسم یہ نہ دیکھا کہ کوئی شخص لینا آیا تھا، فرمایا خود بخود ان کے سامنے حاضر ہو گئی تھی۔ ایک ہوتا ہے بندہ دے کر آنا، ایک ہوتا ہے خود بخود آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ خود بخود آ جائے گی، کہتے ہیں وہ خود بخود آپ کی بارگاہ میں آ گئی۔ کہتے ہیں وہ شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ اکیلے کھا رہے تھے، جب میری طرف دیکھا فرمایا تم بھی آؤ نہ کھاؤ، کہتے ہیں مجھے بھی کھلایا۔ فرمایا وہ انگور ایسا تھا کہ آج تک میں نے دنیا میں ایسا انگور نہ کھایا تھا۔ فرماتے وہ انگور کھایا، مکمل ہو گئی کہانی۔ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا چلے اپنے کام پہ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کدھر اور نکل گئے، کہتے ہیں وہ بھی پہاڑ سے نیچے اتر ہی رہے تھے، ایک سائل آ گیا، کہتے ہیں حضور آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے، یہ کپڑے اور یہ چادر مجھے عطا کر دیں۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ چادر، جو نئی چادر آئی تھی، نئے کپڑے آئے تھے، وہ اس سائل کو دے دیے۔ وہ جو شخص جس سے سارا معاملہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں یار اس بندے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، جن کے ساتھ میں نے انگور کھائے اور انہوں نے ابھی رب سے مانگا ہے، اور ابھی انہوں نے وہ ساری چیزیں دے دی ہیں، ان کو جو ابھی عطا ہوئی تھی وہ سائل آیا، ابھی عطا کر دی۔ فرمایا ہم تو جانتے نہیں تھے، میں نے اس سائل سے پوچھا، میں نے جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھ پر بھی اتنا کرم کر دیا اور تم پر بھی اتنا کرم کر دیا۔ فرمایا تم نہیں جانتے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہی سیدنا امام جعفر صادق کی ذات ہے، یہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے۔ تو یہ اتنے امام گزرے۔ سب سے پہلے امام سیدنا امام علی یعنی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مقدس، یہ 12 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ 12 امام۔ عقائد آپ نے سن لی، اس سبق آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اس سبق تھا آپ کا، یہ عقائد اپنے مضبوط رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی معصوم نہیں، ان میں کوئی یہ کہے کہ نبی کے مرتبے کو پہنچ چکے، ایسا نہیں۔ یہ کہنا کہ ساری ولایت ان میں منحصر ہو چکی ہے، یہ جائز، یہ محض باطل اور باطل ہے۔ ٹھیک، یہ آپ کا سبق، یہ آپ کو لینا ہے۔ سب سے پہلے امام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، دوسرے امام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تیسرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مقدس ہے۔ چوتھے امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں امام سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے امام ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ توجہ ہے نا مطلب، مجھے تو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 یاد رکھنے آپ نے۔ چھٹے امام ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7ویں امام ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8ویں امام ہے سیدنا امام محمد التقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9ویں امام ہے سیدنا امام محمد نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ بیچ میں مجھ سے غلطی ہوئی، موسیٰ کاظم کے بعد آئیں گے سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس کے بعد آئیں گے سیدنا امام محمد تقی، پھر اس کے بعد آئیں گے سیدنا محمد نقی، پھر اس کے بعد تشریف لے کر آئیں گے تشریف لے کر آ چکے ہیں سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے بعد جو آئیں گے اس ہستی کو کہا جاتا ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ یہ 12 امام ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں ایک شخص کے پاس حاضر ہوا جن کو سیدنا امام علی رضا کہا جاتا ہے، جو بیٹے ہیں امام موسیٰ الکاظم کے، امام علی رضا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں مختلف روایتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے کہ جو پورا سلسلہ آپ کا جاری ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پوری حدیث سنائی، وہ حدیث تو میں رکھتا ہوں لیکن وہ جو متن تھا، وہ سلسلہ چل رہا تھا، علماء کی زبان میں اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلۃ الذہب۔ توجہ سب کی چاہوں گا میں، سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ یعنی کڑی در کڑی چلتی رہنا۔ سیدنا امام علی رضا کہتے ہیں میں روایت کرتا ہوں اپنے بابا جان سے، سیدنا امام موسیٰ الکاظم سے۔ یہ روایت کرتے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے سیدنا امام محمد الباقر سے۔ یہ روایت کرتے سیدنا امام محمد جو باقر تھے، یہ روایت کرتے سیدنا امام زین العابدین سے۔ فرمایا یہ روایت کرتے سیدنا امام زین العابدین جو روایت کرتے ہیں وہ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات سے۔ توجہ ہے، بات مکمل ہوئی۔ فرمایا یہ روایت کرتے امام حسین اپنے والد محترم شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ فرماتے سیدنا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں حبیب کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے بتایا، اور جبریل امین کہتے ہیں مجھے میرے رب نے بتایا۔ حضرت سیدنا امام احمد فرماتے، توجہ کی بات جو میں سب سے پہلے بیان کر رہا تھا، توجہ کی بات، توجہ سب کی، امام علی رضا سے لے کر رب ذوالجلال تک فرمایا یہ پوری روایت جو ہے، یہ پورا سلسلہ جو ہے، پوری کڑی جو ہے، امام احمد فرماتے ہیں، فرمایا اگر یہ کسی پاگل پر روایت پڑھ کر دم کر دی جائے اللہ اس پاگل کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ارے سنیو بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کے نام کے اندر کی تاثیر ہے، یہ بزرگوں کے نام کے اندر کی تاثیر ہے کہ اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی کہ فرمائی اگر یہ روایت اس کسی پاگل پہ پھونکتی جائے نا اللہ اس پاگل کا یہ پاگل پن ختم فرما دیتا ہے، اس پاگل کا پاگل پن عطا ختم فرما دیتا ہے۔ اس آخری بات میں کر دوں، بات آخر دعوانا اسی پہ کر دوں گا میں، آپ کی جان بھی انشاءاللہ چھوڑ جائے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرماتے ہیں، آپ کے پاس 2 نمبری شخص آ گیا، آپ کے ذہن کو فریش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل رہا ہے کہ یار کچھ باتیں ہو رہی ہیں جو ہم سن رہے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 2 نمبر شخص تھا، آپ تعویذ لکھ رہے تھے، کئی شخص سامنے بیٹھے ان کو تعویذ و دم کر رہے تھے، دم کر دیا ان کو، وہ 2 نمبر آیا، وہ کہتے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے تعویذ و دم کر کے دے رہا ہوں۔ میں جائز ہی نہیں، بدعت ہے، شرک ہے۔ کس کے سامنے پیش کر؟ حکیم الامت کے سامنے، اس کو پتہ نہیں سامنے شخصیت کون ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات اس نے کر دی، آپ نے فرمایا بس۔ کہتے کیوں شرک ہے، کیوں جائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟
کہتے اس میں تاثیر ہی نہیں ہے، کوئی اس میں تاثیر ہی نہیں ہے، یہ کوئی دم درود نہیں ہے، کہ کوئی تاثیر وغیرہ تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، توجہ ہے سبھی حضرات، کہتے ہیں بیٹھے ہیں، وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا الو کا پھٹا، کتا، خنزیر، سور، جاہل، وہ اسے دیکھ رہا تھا، مجھے کہہ رہا میں تو سیدھا بیٹھا ہوں، میں تو میرے زبان میں کسی کو ہی بولوں، تجھے کیوں بولوں گا میں؟ کہتا ہے آپ نے اتنے غلیظ الفاظ کو آپ نے مجھے کہہ دیا، یہ الو کا پھٹا، خنزیر، یہ سور، آپ نے مجھے کہہ دیا، کہتے تجھے برا لگا؟ تجھے ضرور لگے گا۔ کہتے ہیں جب یہ خبیث ناموں کی تاثیر تجھ پر ہو سکتی ہے تو قرآن و حدیث کے الفاظ تجھ پر اثر نہیں کر سکتے؟ بولو نیا سنی سبحان اللہ۔ کہتے ہیں قرآن و حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ خبیث الفاظ جو ہیں جس کو تو خبیث کہہ رہا ہے، یہ تجھ پر اثر کر رہے ہیں، یہ اثر اندازی کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ہم تو قرآن و حدیث سے رہتے ہیں، یہ تجھ پر اثر نہیں کر سکتے۔ تو یہ دم و درود کو سوچنا چاہیے، جو ناجائز کہتے ہیں، جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، وہ سوچنا چاہیے بزرگوں کے نام کی نصیحت ہے کہ بزرگوں کے نام کسی پر پڑھے جائیں، اللہ پاگل پن کو ختم فرما دیتا ہے۔ جب قرآن اور حدیث اور حضور کا جو حضور کے منہ مبارک سے نکالا کلام اگر کسی کو پھونک دیا جائے تو اللہ شفا نہ عطا فرمائے گا۔ یہ سیدنا 12 امام پاک کی آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی شان بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت انہی کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ یہ آخری دن تھے کہ جن کے اندر ہماری گفتگو اتنی لمبی گئی، ورنہ شروع کے دن میں الحمدللہ جو ہماری گفتگو ہوتی تھی وہ 30-35 منٹ پر یا 38 منٹ مشتمل ہوتی تھی، لیکن یہ آخری اوقات گئے، آخری وقت چل رہے ہیں، اب صرف 2 ہی درس ہمارے گئے، کل کا درس ہے اور آخر ہمارا جمعے کا درس ہے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔